چونکہ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ گاؤں دیہات سے اطراف سے جو عورتیں بچوں کو شہر کے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے آیا کرتی تھی تو وہ 1 سال 2 سال 1.5 سال یا 6 مہینہ کچھ سالوں تک کے کچھ مہینوں تک کے ان بچوں کو اپنے پاس رکھ کر ان کی تربیت کر کے ان کی پرورش کر کے واپس ان بچوں کو ان کے ماں باپ کے حوالے کر دیا کرتی تھی، اور اس کے بدلے میں ان عورتوں کو ان بچوں کے ماں باپ کچھ ہدیے تحفے تحائف وغیرہ دیا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اسی غرض سے میں بھی بنو سعد کے ساتھ میں مکہ نکلنے کا میں نے ارادہ کیا۔ اس وقت میری غربت کا، میرے فقر و فاقہ کا یہ عالم تھا کہ گھر میں اناج تک موجود نہیں تھا، اور میری صحت اور میری کمزوری کی یہ حالت تھی کہ میرے پاس جو ہے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دودھ تک موجود نہیں تھا۔ میرے پاس جو جانور تھے، بکریاں وغیرہ تھی، ان کے تھنوں میں بھی دودھ خشک ہو گئے تھے، بالکل قحط سالی کا دور چل رہا تھا۔ ان حالات میں میں نے سوچا کہ میں بھی بنو سعد کے ساتھ مکہ جا کر وہاں کے کچھ امیروں کے بچے لا کر ان کی تربیت کروں گی، کچھ پرورش کروں گی، تو مجھے بھی اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں اسی غرض سے بنو سعد کے ساتھ مکہ کے لیے روانہ ہوئی۔ میں جس سواری کے اوپر سوار تھی اس سواری کی کمزوری کا یہ عالم تھا کہ انتہائی کمزور، لاغر اور نحیف سواری تھی، تیزی کے ساتھ چل نہیں پاتی تھی، جس کی وجہ سے میرے ساتھ چلنے والی جو دوسری عورتیں تھیں، جو دوسرے لوگ تھے، وہ سب مجھ سے عاجز آ گئے تھے۔ کسی طرح سے میں مکہ تک پہنچی، لیکن چونکہ میری سواری کمزور تھی اور میری سواری بہت دھیرے دھیرے چل رہی تھی تو میں بہت بعد میں مکہ پہنچی، اور اس وقت میں مکہ پہنچی کہ جب ساری عورتیں مجھ سے پہلے مکہ المکرمہ پہنچ کر وہاں کے امیروں کے بچوں کو اٹھا چکی تھی، اور ادھر مکہ المکرمہ کے اندر عورتیں امیروں کے بچوں کو تلاش کر رہی تھی۔ تلاش کرتی ہوئی جب بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر آتی اور انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی وفات ہو چکی ہے، یہ بچہ یتیم ہو چکا ہے، تو اس بچے کو لینے سے انکار کر دیتی تھی۔ غرض کے تقریباً سبھی عورتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے سے انکار کر دیا، صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو چکے تھے، آپ کے والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا، چونکہ انہیں امید تھی کہ جن کے ابا حیات ہوں گے، جن کے ابا زندہ رہیں گے، ان کی طرف سے ہدیے تحفے تحائف ہمیں خوب ملیں گے، لیکن جن کے والد ہی نہیں ہے تو ان کی طرف سے ہمیں ہدیہ وغیرہ کیا ملے گا۔ اس غرض سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے گود نہیں لیا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں بھی تلاش کرتی ہوئی مکہ المکرمہ کے اندر گھومتی رہی، لیکن مجھے بھی کوئی مناسب بچہ نہیں ملا۔ دل میں خیال آیا کہ چلیں واپس، لیکن پھر یکایک دل میں آیا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اسی یتیم بچے کو اٹھا لیا جائے۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ انتہائی معطر اور خوشبو سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، اوپر ایک چادر تھی، میں نے چادر ہٹائی تو میری نظر جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر پڑتی ہے تو کیا دیکھتی ہوں، کوئی چہرہ انتہائی نورانی، انتہائی حسین و جمیل، خوبصورت معصوم سا بچہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ جیسے ہی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھائی اور میں نے آپ کو اپنے سینے سے لگائی تو مجھے سینے کے اندر ایک عجیب سی ٹھنڈک اور عجیب سی برکت کا احساس ہوا، اور میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر باہر اپنے مقام پر آئی تو مجھے برکت کا احساس ہو رہا تھا۔ میری چھاتی کے اندر دودھ موجود نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں آنے کے بعد میری چھاتی بھی دودھ سے بھر گئی،
اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دودھ بھی پلائی، اور میری گود میں ایک اور بچہ تھا، میں نے اسے بھی دودھ پلائی۔ آپ کے گود میں آنے کے بعد اللہ رب العزت کی قدرت کا عجیب نمونہ میں نے دیکھا کہ وہ جانور جو انتہائی لاغر، کمزور، نحیف تھا، جن کے تھنوں میں دودھ تک نہیں تھا، وہ تھن بھی دودھ سے بھر گیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حالت اور ان کی کیفیت کو دیکھ کر آپ کے شوہر فرماتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ، یہ بہت ہی نرالا مبارک بچہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے آتے ہی جانور کے تھنوں میں دودھ کا آ جانا، تمہاری چھاتیوں کے اندر دودھ کا آ جانا اور اتنی ساری برکتوں کا ظاہر ہو جانا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری قسمت چمکنے والی ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں نے میرے شوہر کے ساتھ اپنے علاقے کی طرف نکلنے کا ارادہ کیا۔ میں میرے شوہر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں بٹھا کر پھر اسی سواری پر ہم لوگ سوار ہو گئے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جب ہم لوگ اپنی سواری پر سوار ہوئے اور اس سواری نے جب چلنا شروع کیا تو اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ ہمیں خود شک ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ وہی سواری ہے جس پر ہم لوگ مکہ آئے تھے، یا کہیں قدرت نے کسی اور سواری کا تو انتظام نہیں کر دیا۔ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ ہماری سواری جا رہی تھی کہ ہم سے پہلے جو آگے عورتیں نکل گئی تھی بچوں کو لے کر، ان سے بھی آگے ہماری سواری نکل گئی۔ وہ عورتیں کہنے لگی، حلیمہ سعدیہ کیا معاملہ ہے، تم نے سواری بدل لی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ نہیں، سواری تو وہی ہے، لیکن اس کے اوپر جو سوار بچہ ہے وہ معمولی بچہ نہیں، بلکہ کائنات کا سب سے عظیم ترین بچہ اس جو ہے سواری کے اوپر سوار ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے علاقے میں پہنچی اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لے کر میں اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی تو میرے گھر کی بھی حالت اور کیفیت بدل گئی تھی۔ وہاں جو میرے گھروں کے اندر جو جانور بندھے ہوئے تھے، ان جانوروں کے تھنوں کے اندر دودھ بھر گیا تھا، اور پورا دن بھر ہمارے گھر کے اندر خوشی اور برکت کا ماحول نظر آ رہا تھا۔ اور فرماتی ہیں یہ پہلی رات تھی کہ کئی زمانے کے بعد ہم نے پیٹ بھر کر جو ہے دودھ پیا تھا اور چین و سکون کی نیند حاصل کی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ایسی ایسی برکتوں کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا کہ ہمارے جانور جن چراگاہوں میں چرنے کے لیے جاتے تھے، وہاں اسی چراگاہ کے اندر دوسرے لوگوں کے جانور بھی چرتے تھے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ چراگاہ کے اندر گھاس نہ ہونے کی وجہ سے ان کے جانور بھوکے پیاسے واپس لوٹتے تھے، اور ہمارے جو جانور تھے وہ گھاس نہ ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ سیراب ہو کر وہ جانور واپس لوٹتے تھے۔ اللہ رب العزت کی برکتوں کا مشاہدہ ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ کیا۔